دوستو میری پیارے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب ان نے بڑا عظمت والا رسول بھیج دیا۔ اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول معظم ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تلاوت آیات الہیہ کی ضرب سے ان کے دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، اور جب ان کے دل صاف ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر ان کے پاک صاف اور ستھرے دلوں میں کتاب اور حکمت کے علم کو بھر دیتا ہے، کتاب اور حکمت کے علم کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، کیونکہ کتاب و حکمت کا علم جو ہے وہ تو بڑا مقدس ہے، وہ تو بہت بڑا پاک ہے۔ وہ پاک چیزیں پاک گگوں میں رکھی جاتی ہیں، پاک چیزیں پاک گگوں میں۔ اس لیے میں حد کروں گا کہ صدیق اکبر کے دل میں قرآن، فاروق اعظم کے دل میں علم و حکمت، عثمان غنی کے دل میں علم و حکمت، علی مرتضیٰ کے دل میں علم و حکمت، کیونکہ ان کے قلوب پاک ہیں۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تابعین ہوں، مجتہدین ہوں، اولیاء ہوں، اغواث ہوں، اقطاب ہوں، ابدال ہوں، نقبا ہوں، نقبا ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، مومنین ہوں، کاملین ہوں، راسخین ہوں، یہ سب پاک ہیں، ان کے دل پاک ہیں۔ جب ان کے دل پاک ہیں تو اس قابل ہیں کہ ان میں کتاب و حکمت۔ نعرہ تکبیر، امام اہل سنت۔ اب میرے دوستو، یہ پاک کرنے والا کون ہے؟ پاک کرنے والے حضور ہیں یا نہیں؟ ارے یزکی کا فاعل حضور ہیں کہ نہیں؟ تو پاک کرنے والے تو حضور ہیں جی۔ اگر ہم کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنائے، اور انشاءاللہ ہم خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو پاک فرمانے والے مصطفیٰ ہیں اور پاک ہونے والے ان کے غلام ہیں، غلام ہیں۔ اور جب پاک کرنے والا کسی کو پاک کرے گا تو یاد رکھو، دور دور رہ کر نہ یہ پاک ہوگا نہ وہ پاک کرے گا۔ پاک ہونے کے لیے تو قرب چاہیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے تو قرب چاہیے۔ دیکھو بھائی، ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، پاکی اور ناپاکی یہ دونوں چیزیں دو قسم کی ہیں، ایک تو معنوی ایک حقیقی، یا ایک حکمی ایک حصی۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں آپ سے کہ شرک نجاست ہے، انما المشرکون نجس، قرآن کہتا ہے مشرکین جو ہیں وہ عین نجاست ہیں۔ شرک ناپاکی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں، شرک ناپاکی ہے؟ اب اس ناپاکی کو آپ کیسے دھوئیں گے؟ بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ناپاکی پانی سے دھونے سے دور ہو جاتی، کپڑا ناپاک ہوا پانی سے دھو لو پاک ہو گیا۔ اب مشرک کی نجاست کیسے پاک ہوگی؟ اس کو آپ صاف 7 سمندروں میں اس کو آپ نہا ڈالیں، ساری دنیا کی فیکٹریوں کے صابن اس پر خرچ کر دیں تو وہ مشرک پاک نہیں ہوگا۔ ہاں جی، ہاں وہ تو نہیں پاک ہوگا۔ اس کے پاک ہونے کی صورت ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ۔ پاک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ نے دل میں سوچا کہ سبحان اللہ، ہمیں تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا کہ جو نجاست 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ تو بڑا مزہ آیا ہے۔ اب آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا، آپ نے کہا جلدی کلمہ پڑھ کے پھول کو پاک ہو جائے گا جی، تو اگر 1000 دفعہ کلمہ پڑھ کے پھول کو یہ کپڑا پاک ہوگا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ جو نجاست 7 سمندروں کے پانی سے دور نہیں ہوتی وہ تو کلمے سے دور ہو گئی جی، اور جو 1 گلاس پانی سے دور ہو سکتی ہے وہ جناب 1000 لاکھ کلمہ پڑھو تو بھی دور نہیں ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کا اعلی طہارت ہوتا ہے۔ آپ سمجھے؟ شرک ایک ایسے عالم کی نجاست ہے جس کو عالم حسیات سے ہم بالا تر کہیں گے جی، عالم محسوسات سے بالا تر، کیونکہ صرف محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے،
اللہ اکبر، وہ ایک عالم غیر محسوس، عالم غیر محسوس، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا کہنا پڑے گا کہ وہ ایک عالم غیر محسوس کی نجاست ہے، تو اس کے لیے آلِ طہارت بھی وہ ہوگا جو آلِ طہارت غیر محسوس ہو. آپ سمجھے؟ فقط لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے پاکی نہیں ہوتی، یہ بتا دوں آپ کو. ہاں، کوئی شخص کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، وہ نہیں ہوگا. وہ تو تصدیق کرنی پڑے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنی پڑے گی. تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق وہ بھی ایک عالم غیر محسوس کی چیز ہے، اور شرک وہ بھی عالم غیر محسوس کی چیز ہے. پتہ چلا کہ دو چیز عالم غیر محسوس سے متعلق ہے. عالم غیر محسوس کا آلِ طہارت اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ نجاست اگر پیشاب پر لگ گیا تو وہ تو محسوسات میں سے ہے، تو اس کو آپ کروا پڑ کر پھونکے تو وہ تو پاک نہیں ہوگا. اس کے لیے تو عالم محسوسات کا آلِ طہارت ہونا چاہیے. اور وہ ہے پانی. پانی بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ نجاست جو لگی وہ بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے تطہیر کا وہ نظام قائم فرمایا، جی اور تزکیہ کا وہ نظام قائم فرمایا. یزکیہم جو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا منہ پاک کرتا ہے. اللہ اللہ، میرے آقا آپ کے تزکیے کا نظام کتنا وسیع ہے. کوئی باطن میں ہو تب بھی پاک ہو رہا ہے، ظاہر ظاہر تب بھی پاک ہو رہا ہے. عالم غیر محسوسات میں ہو تب بھی پاک ہو رہا ہے. میرے آقا مرکز ہے پاکی کا، منبع ہے پاکی کا. جی جب یہ بات ہو گئی تو اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، شرک کی نجاست جب دور ہوگی کہ شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تصدیق ہو نا. شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے تب پاک ہوگا دل، ورنہ نہیں ہوگا. اور جہاں کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو جہاں وہ پیشاب ہے وہیں پانی پہنچ جائے، وہیں پانی پہنچ جائے، تب وہ نجاست دور ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب پاک کرنے والا ہے. ایمان والو، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی ضرب لگا کر تمہارے دلوں کو پاک کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پاک کرنے والے رسول ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ کپڑا ناپاک ہو تو پانی وہاں ہو اور کپڑا جہاں ہو وہ لوگ پاک ہو جائے گا؟ آپ 1,00,000 برس تک پانی کے سامنے کپڑا لے کر کھڑے رہیں، کیا کپڑے میں تجھے پانی کے سامنے لے کر کھڑا ہوں، پاک ہوگا، کپڑا ناپاک رہے گا. جی وہ تو جبھی پاک ہوگا کہ جب پانی کپڑے سے لگے، کپڑا پانی سے لگے. ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ اللہ کے رسول ایمان والوں کو پاک کرنے والے ہیں. ارے ایمان والے نہیں پاک ہو سکتے جب تک کہ رسول وہاں ہوں اور ایمان والا یہاں ہو، کبھی نہیں ہو سکتے. یہ پاکی جب ہوگی کہ جب مصطفیٰ اس مومن کے قریب ہوں، مومن مصطفیٰ کے قریب ہوں. اور مجھے کہنے دیجیے کہ جب تک وہ مومن کے دل میں دل وگر نہ ہو جائیں پاکی اتنی نہیں ہوتی. اگر مصطفیٰ وہاں رہیں، ہم یہاں رہیں، پانی وہاں رہے، کپڑا یہاں رہے، پاکی بھی نہیں ہوتی. حضور وہاں رہیں، ہم یہاں رہیں، کیسے پاکی نہیں ہوتی؟ اور پاک کرنا تو ان کا منصب ہے، وہ پاک کرنے کے لیے تو تشریف لائے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کو دور سمجھنا پاکی سے محروم رہنا ہے.